بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کی بیالوجی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 5۔ آج کے لیکچر میں ہم دو ٹاپک جو ہے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہم دیکھیں گے ورائٹی آف لائف، انٹروڈکشن اس کا کیا ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارے پاس ٹاپک ہے نامنکلیچر۔ دیکھیں اس کرۂ ارض کے اوپر ہمارے پاس کروڑوں کی تعداد میں اینیملز موجود ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں پلانٹس موجود ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک اینیملز کو پڑھنا، ہر ایک اینیملز کو سمجھنا، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پرابلم تھا۔ تو سائنسدانوں نے اس کے اوپر غور کیا اور اس کا انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ جانداروں کو کسی نہ کسی گروپس کے اندر اور سب گروپس میں ہم کیا کر دیں، اس کو کلاسیفائی کر دیں تاکہ جانداروں کو پڑھنا اور سمجھنا کیا ہو، آسان ہو۔ دیکھیں آج ہم جانتے ہیں ہمارے پاس جو اینیملز جو اب تک ڈسکور ہو چکے ہیں ان کی جو تعداد آپ کے پاس موجود ہے 1.5 ملینز، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اسی طرح سے جو پلانٹس آپ کے پاس ڈسکور ہو چکے ہیں اس کی جو تعداد ہے وہ آپ کے پاس 0.5 ملینز۔ تو اتنا ہیوج اماؤنٹ میں اینیملز کو اور پلانٹس کو سمجھنا اور پڑھنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا۔ تو اسی لیے سائنسدان نے سوچا کہ ان میں سے ہر ایک کو آپ کلاسیفائی کر دیں، گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیں، سب گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیں تاکہ ان آرگنزم کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے کیا ہو، آسان ہو۔ تو سب سے پہلے اب اگر ہم فلاورنگ پلانٹس کی بات کریں، فلاورنگ پلانٹس کو ہم جو کلاسیفائی کرتے ہیں اس کے کلر کی بنیاد پر، اس کی ہائٹ کی بنیاد پر اور دوسرا اس کے کریکٹر کی بنیاد پر، یہ کوئی اس کی سائنٹیفک بیس نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو ریڈ کلر کے فلاور ہوتے ہیں وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں، جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، یلو کلر کے جو ہوتے ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو پیرامیٹر بنایا گیا فلاورز کے لیے وہ یہ تھا، لیکن یہ جو پیرامیٹر آپ کے پاس بنایا گیا ہے اس پیرامیٹر کی آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک بیس یا سائنٹیفک ریزن نہیں ہے۔ اب دوسری بات دیکھیں، اگر ہم ایوولوشنری ہسٹری کی بات کریں، تمام جو آپ کے پاس آرگنزم ہوتے ہیں ان سب کا جو اوریجن ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا، سیم ہوا تھا۔ ایوولوشن کیا ہوتی ہے؟ ایوولوشن دراصل یہ ہوتی ہے کہ سمپل آرگنزمس جو ہوتے ہیں آپ کے پاس سمپل آرگنزم ہیں، تو یہ جو سمپل آرگنزم ہوتے ہیں یہ پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیل ہو جاتے ہیں کس کے اندر، کمپلیکس آرگنزم کے اندر۔ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ تمام جو آرگنزم کا اوریجن تھا وہ آپ کے پاس کیا تھا، سیم تھا۔ بعد میں ہر جاندار میں تبدیلیاں آتی گئیں، چینجز آتی گئیں، ان چینجز کے نتیجے میں ایک جاندار دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا گیا اور مختلف سپیشیز آپس میں کیا ہوتی گئیں، بنتی گئیں۔ لیکن کچھ چیزیں آج بھی جب ہم ایوولوشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بہت سارے ایویڈنسز آج بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام جو جانداروں کا اوریجن تھا وہ آپ کے پاس کیا تھا، یہ سیم تھا۔ تو بہرحال ہم یہ چیز دیکھیں، اسپیرو اور پیجن، یہاں پہ میں نے ایک ایگزامپل لکھی آپ کی بک میں موجود ہے، اسپیرو اور پیجن۔ اگر ہم دیکھیں اسپیرو اور پیجن جو ہوتی ہیں دونوں برڈز ہیں، اسپیرو بھی فلائی کرتا ہے، پیجن بھی آپ کے پاس کیا کرتا ہے، فلائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے، ان کے جو انسیسٹر تھے وہ کسی نہ کسی پوائنٹس پر کیا تھے، سیم تھے۔ پھر ان میں تھوڑی بہت چینجز آتی گئیں، پھر اسپیرو علیحدہ سپیشیز بن گئے، پیجن آپ کے پاس کیا ہوگی، علیحدہ سپیشیز بن گئی۔ اب کلاسیفیکیشن کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے، سمپل سی ڈیفینیشن یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہے کہ کلاسیفیکیشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ آرگنزم کو آپ ڈیوائیڈ کرتے ہو گروپس کے اندر اور سب گروپس کے اندر، تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، کلاسیفیکیشن کا۔ یعنی جب بھی آپ نے آرگنزم کو گروپس میں بڑے گروپس بنا دیے، اس کے چھوٹے گروپس بنا دیے، اس کے اندر جب آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا تو اس جاندار آپ کے پاس اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، یہ کلاسیفیکیشن کا۔ اب کلاسیفیکیشن جو کی جاتی ہے وہ اس کی بیس کیا ہوتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں سملیرٹیز کے اوپر۔ جو کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے اس کی ہم بیس کس کے اوپر کرتے ہیں، سملیرٹیز کے اوپر۔ اور سملیرٹیز کے اندر ہم چار چیزیں دیکھتے ہیں، اس کی ہومولوگی دیکھتے ہیں۔ ہومولوگی کیا ہوتی ہے، ہومولوگی یہ ہوتی ہے ایسے اسٹرکچر جس کا انٹرنل، ایسے آرگنزم جس کا انٹرنل اسٹرکچر تو سیم ہوتا ہے لیکن فنکشن ان کا کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہیومن کے کیا ہو گئے، ہیومن کا آرم ہو گیا، اس کے اندر جو ارینجمنٹ آف بونز ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے، ہیومرس، ریڈیس، النا۔ یہ دیکھیں یہ ہیومنس کے جو آرم ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس ہیومرس،
ریڈیس اینڈ النا، یہ ارینجمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس جو برڈز ہوتے ہیں اس میں بھی ہیومرس، ریڈیس اور النا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو بازو ہے اس کا فنکشن اور ہے. برڈز کا جو آپ کے پاس ونگز ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. لیکن اگر ان میں ارینجمنٹ آف بون سیم ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے آباء و اجداد یا انسیسٹر کہیں نہ کہیں پہ کیا تھے، وہ سیم تھے. بعد میں ان میں کیا آتی گئی؟ چینجز آتی گئی. یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہومولوگی. دوسرا چیز ہوتی ہے کمپیریٹیو بایو کیمسٹری، دو آرگنیزم کی بایو کیمسٹری کو کمپیئر کرنا. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم دو آرگنیزم کی جو بایو کیمسٹری ہے اس کو ہم کمپیئر کریں، اس میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ڈی این اے. دیکھیں جتنے بھی آرگنیزم ہیں ان کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے. اور اس ڈی این اے کے اسٹرکچر میں آپ نے چیپٹر نمبر 2 میں سیکھا تھا کہ ڈی این اے کے اسٹرکچر میں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں. فاسفیٹ گروپ ہے، نائٹروجنس بیسز ہے، ڈی آکسی رائبوز. پلانٹ کے ڈی این اے کے اندر بھی یہی چیزیں ہوں گی، انسیکٹس کے ڈی این اے کے اندر بھی یہی چیزیں ہوں گی، برڈز کے ڈی این اے کے اندر بھی آپ کے پاس کیا ہوں گی؟ یہی چیزیں کیا ہوں گی؟ موجود ہوں گی. تو اس کا مطلب آپ کے پاس ہے کہ کمپیریٹیو بیالوجی جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ایک چیز کامن جا رہی ہے سب کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے آباء و اجداد کہیں نہ کہیں کیا تھے، کسی پوائنٹ پر یہ سیم تھے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں سائٹالوجی، سیل کی اسٹڈی کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر ہم برڈز کا سیل دیکھیں تو اس میں بھی نیوکلیس، گالجی باڈیز، اینڈوپلازم، ریٹیکولم، وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. اینیمل کا سیل دیکھیں تو اس میں بھی وہی ساری چیزیں موجود ہوں گی. پلانٹ کے سیل دیکھیں تو اس میں بھی تھوڑے بہت ڈفرینس کے علاوہ بیسک اسٹرکچر سارے وہی موجود ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سملیرٹیز موجود ہیں وہ ہمیں لیڈ کرتی ہیں کہ آرگنیزم کا جو اوریجن تھا آپ کے پاس کیا تھا؟ یہ سیم تھا. اسی طرح سے جینیٹکس کو ہم دیکھیں تو یہ بھی ہمیں یہ بھی اس کا ایویڈنسز ہوتا ہے کہ ان جانداروں کا اوریجن آپ کے پاس کیا تھا؟ یہ سیم تھا. تو اس وجہ سے ان کے اندر کیا پائی جاتی ہیں؟ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. سپیشیز کی ڈیفینیشن میں ابھی دیکھ رہا تھا، تقریباً آپ کے جو 8 سے 10 بورڈ تھے اس کے اندر 2 ڈیفینیشنیں بار بار ریپیٹ ہو رہی تھیں. سپیشیز کی ڈیفینیشن، کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشن، تقریباً 8 سے 10 بورڈ کے اندر بار بار یہی چیزیں آپ کے پاس ریپیٹ ہو رہی ہیں. سپیشیز کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے پاس، کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو سپیشیز کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ سیم آرگنیزم کا گروپس ہو اور 2 چیزیں بیسک ہوتی ہیں. یعنی آپ کے پاس سپیشیز کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کے پاس کیا ہوں؟ سیم آرگنیزم ہوں اور دوسری جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں پوٹینشلی انٹر بریڈ کر سکیں. ایک سیم آرگنیزم ہوں، دوسرا ایسے آرگنیزم ہوں جو آپس میں پوٹینشلی انٹر بریڈ مطلب بچے پیدا کر سکیں اور آگے ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی آگے بچے پیدا کر سکیں. تو 2 چیزیں بیسک ہوتی ہیں، پوٹینشلی انٹر بریڈ ہوں اور یہ آپ کے پاس کیا ہوں؟ یہ پوٹینشلی انٹر بریڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک ہی آرگنیزم سے بلانگ کرتے ہوں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سپیشیز کہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور بھی کویسچن آیا ہوا تھا. آپ کے جو پہلا پیج ہے نا آپ کا چیپٹر نمبر 5 کا، آپ کی ٹیکسٹ بک کا جو پہلا پیج ہے اس میں کوئی لانگ کویسچن نہیں بنتا، بیسیکلی شارٹ کویسچن آتے ہیں اور اس میں 2 سے 3 موسٹ امپارٹنٹ ہیں. ایک اور بھی شارٹ کویسچن آیا ہوا تھا کہ جو آپ کے پاس سپیشیز ہوتا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایوولوشنری یونٹ ہوتا ہے. اور کویسچن یہ تھا کہ وائی سپیشیز از این انڈیپینڈنٹ ایوولوشنری یونٹ. آپ کے پاس سپیشیز ہوتا ہے، کیوں آپ کے پاس انڈیپینڈنٹلی ایوولوشنری یونٹ ہوتا ہے؟ اس کی 3 ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو اسٹرکچرل رول پلے کرتا ہے سپیشیز، ایکالوجیکل رول پلے کرتا ہے، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ بیہیویئرل جو رول ہوتا ہے یہ سپیشیز کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی آرگنیزم میں یہ پلے کرتے ہیں. تو یہ 3 اس کی ریزنز ہوتی ہیں اس کی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ڈفرینٹ سپیشیز کین ناٹ ایکسچینج دا جینز امنگ دیم سیلوز. بہت امپارٹنٹ بات ہے یہ. مختلف سپیشیز آپس میں اگر ان کا ہم کراس بریڈ کروائیں تو وہ جینز ایکسچینج نہیں کرتے. ایک ہی سپیشیز جو ہوتی ہیں آپس میں جین کیا کرتی ہیں؟ وہ ایکسچینج کرتی ہیں. ڈفرینٹ سپیشیز جو ہوتی ہیں وہ آپس میں جو جینز ہوتے ہیں ان کا کبھی بھی ایکسچینج نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت پہلے عرصے اگر ہم جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جو کلاسیفیکیشن کی آرگنیزم کو اس کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا. ایک گروپس آپ کے پاس کیا تھا؟ اینیمیلیا تھے، اور دوسرے آپ کے پاس کون سے تھے؟
प्लांट से। तमाम ऑर्गेनिज्म को या तो उन्हें एनिमल में क्लासीफाई किया या किस में क्लासीफाई किया, प्लांट्स के अंदर क्लासीफाई किया। ये क्लासिफिकेशन के यूनिट्स होते हैं, बेसिक यूनिट्स आपके पास, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। ये आपके पास बेसिक यूनिट्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, ये होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आया हुआ था। और ये आपके पास क्लासिफिकेशन होती है जी मेज, ये क्लासिफिकेशन ऑफ जी मेज। जी बेटा, सबसे जो लार्जेस्ट ग्रुप होता है इसका आपके पास कौन सा होता है, किंगडम। किंगडम के बाद फाइलम, और एनिमल्स के लिए हम फाइलम यूज़ करते हैं। प्लांट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन। चूँकि ये प्लांट्स है तो हम इसमें डिवीजन, इसको आप बेशक आप ब्रैकेट के अंदर इसको आप क्लोज कर दें, क्योंकि फाइलम हम यहाँ पे अगर आप ना भी लिखें इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आपके पास जो प्लांट्स होते हैं तो उसमें हम डिवीजन यूज़ करते हैं। तो इसका जो डिवीजन आपके पास होता है वो किंगडम बिलोंग करता है प्लांटी से, और इसका जो डिवीजन होता है वो आपके पास एंथियोफाइटा या आपके पास ट्रेकियोफाइटा है। क्लास इसकी कौन सी होती है, एंजियोस्पर्मी। ऑर्डर इसका पोएलिस, फैमिली पुइजी, जीनस जी, और स्पीशीज की क्या होती है, मेज। ऊपर से नीचे अगर आप आएँ, ये 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये 5 से 6 बोर्ड मैंने अभी देखा है। और इसी तरह से आप ये देखें, इसमें 2-3 शार्ट क्वेश्चन, इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं जो कंसेप्चुअल होती हैं। स्पीशीज कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, जीनस। जीनस कंबाइन होकर फैमिली, नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएं, फैमिली कंबाइन होकर ऑर्डर, ऑर्डर कंबाइन होकर आपके पास क्लास, क्लास कंबाइन होकर फाइलम, डिवीजन, या डिवीजन कंबाइन होकर किंगडम बनाते हैं। अगर आपके पास एक और इस तरह से ऑब्जेक्टिव आ सकती है, एक और ऑब्जेक्टिव आई थी, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, क्लास, जीनस। किसका आएगा, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, डिवीजन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजन। तो इस तरह से आपके पास भी आ सकती है। या एक और ऑब्जेक्टिव आई हुई थी कि आपके पास था, इनमें से था कि फाइलम के अंदर, आपके पास जो एक फाइलम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें, इनमें से किसके पास ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर एक आपके पास था फाइलम, एक आपके पास था फाइलम, दूसरा था क्लास, दूसरा था ऑर्डर और फैमिली। अब देखें, जो फाइलम है इसके अंदर क्लास भी शामिल होगी, ऑर्डर भी शामिल है और फैमिली भी शामिल है। फाइलम के अंदर क्लास शामिल है, लेकिन क्लास के अंदर फाइलम शामिल नहीं है। फाइलम बड़ा ग्रुप है ना, उसका सब ग्रुप आपके पास क्या होता है, ये ब्रांचेज है ना, उसकी सब ब्रांचेज है। फाइलम आपके पास बड़ा ग्रुप है, उसका छोटा ग्रुप आपके पास क्या है, क्लास है। फाइलम के अंदर क्लास भी शामिल है, ऑर्डर भी शामिल है, फैमिली भी शामिल है, लेकिन फैमिली के अंदर ना ऑर्डर शामिल है ना क्लास शामिल। हाँ, फैमिली के अंदर जीनस हो सकता है शामिल। क्लियर हो गया। तो ये इसमें से थोड़ी सी कन्फ्यूजन ऑब्जेक्टिव आती हैं। अब आप आ जाएं नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर की तरफ अब आप आ जाएं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लें, नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर साइंटिस्ट जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम क्या था, स्वीडिश बोटेनिस्ट था, कैरोलस लीनियस इंट्रोड्यूस करवाया था नॉमेनक्लेचर को। और प्लांट्स की जो कंप्लीट डिटेल उसने लिखी थी 1753 के अंदर, और एनिमल्स की जो कंप्लीट डिटेल उसने बयान की थी 1758 के अंदर। एक बुक के अंदर वो सारे एनिमल्स के साइंटिफिक नाम क्या होते हैं, प्लांट के साइंटिफिक नाम क्या होते हैं, वो सारे उसने उसके अंदर क्या किए थे, वो लिख दिए थे। अब इसी तरह से नॉमेनक्लेचर के अंदर हम जिक्र करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होती है, ऑर्गेनिज्म को जो मोस्टली जो नाम दिया जाता है वो 2 वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है। आगे हम रूल्स देखेंगे इसके कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाता है, आपके पास 2 वर्ड होते हैं, साइंटिफिक नेम होता है और 2 वर्ड्स के ऊपर क्या होता है, ये मुश्तमिल होता है। बाकी चीज़ हम रूल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है, और वो क्वेश्चन ये है कि वाई वो नीड द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या ऐसा साइंसदानों ने सोचा, क्या ऐसा मसला दरपेश आया कि उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की तरफ गए। उसकी बहुत सारी रीज़न होती हैं। पहली रीज़न जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो कॉमन नेम काज कन्फ्यूजन। कॉमन नेम कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉमन नेम है ओनियन। ओनियन को हम
اپنی لینگویج کے اندر پیاز کہتے ہیں، بصل بھی کہا جاتا ہے، بصل بھی کہا جاتا ہے، گانڈا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مختلف لینگویج کے اندر اس کے مختلف نام ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ چلے جاتے ہیں امریکہ، چلے جاتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیاز دے دیں، وہ آپ کو نہیں دیں گے پیاز، ٹھیک ہے نا. تو سائنسدان نے یہ سوچا، اب دیکھیں اس پیاز کا پشتو میں اور نام ہوگا، سندھی میں اور نام ہوگا، بلوچی کے اندر، فارسی میں، ہر لینگویج کے اندر اس کا نام کیا ہوگا؟ ڈیفرنٹ ہوگا، مختلف ہوگا نا اس کا نام. تو اسی طرح سے سائنسدان نے یہ سوچا کہ ایک چیز کا ایک سائنٹیفک نام ہونا چاہیے اور پوری دنیا کے اندر وہ کیا ہو، وہ وہی مانا جائے اور قبول کیا جائے. اسی طرح سے دوسرا آپ کے پاس املتاس کا ارگواڈ ہے، اس کے بعد آپ کے پاس گولڈن شاور ہے، اس کے بعد آپ کے پاس پرگن کیشیا ہے. یہ ایک ہی چیز ہے، اس کے آپ کے پاس کیا ہے؟ مختلف نام. تو یہ کامن نیمز جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے پاس کنفیوژن باعث کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح سے سائنسدان نے سوچا کہ کامن نیمز کو آپ ختم کر دیں، کامن نیمز کی بجائے آپ کوئی ایسی چیز لے کے آئیں جو سب کے لیے کیا ہو، یہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور پوری دنیا کے اندر اس کو کیا کیا جائے، مانا جائے. ایک ریزن یہ ہوگی. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم ایک ہی چیز کا نام ہوتا ہے، سنگل نام ہوتا ہے، وہ ہم مختلف چیزوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. سنگل نام ہوتا ہے، ہم مختلف جانداروں کے لیے اس کو کیا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ہے بلو بیل. بلو بیل آپ کے پاس ہوتا ہے ڈزن آف فلاور ود بیل شیپ فلاور. اس میں بہت سارے فلاور آتے ہیں، ایک پھول نہیں ہے. بلو بیل ویسے ایک اگر ہم کامن دیکھیں بھی ایک ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے فلاور آتے ہیں جس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، یہ بیل کی طرح ہوتی ہے. تو اس کے اندر دیکھیں ایک چیز ہے جو کہ بہت سارے چیزوں کو کیا کر رہی ہے، ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو یہ بھی چیز ہمارے لیے کیا ہوتی ہے، کنفیوژن کا باعث بنتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے بلیک برڈ. اب جو بلیک برڈ ہوتا ہے ایک کامن نیم ہے بلیک برڈ. اب ہمیں نہیں پتہ وہ کراؤ کے لیے ہے، ریون کہتے ہیں، ریون کہتے ہیں جو ایسا کوا جو پہاڑوں میں رہتا ہے، پہاڑی کوا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریون. اب بلیک برڈ کے لیے اگر ہم دیکھیں، بلیک برڈ کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ کراؤ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ریون کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو دونوں طرف دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک نام، ایک چیز کے بہت سارے نام بھی ہو سکتے ہیں، یا جو ایک نام ہے وہ بہت سارے چیزوں کو بھی کیا کرتا ہے، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اسی کنفیوژن سے بچنے کے لیے سائنسدان وہ کس کی طرف آئے، سائنٹیفک نیم. تیسری ریزن دیکھیں بیٹا، آپ کے پاس جو کامن نیمز ہوتے ہیں ان کامن نیم کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک فش ہے، فش کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ فش کی 3 چیزیں میں نے لکھی ہیں. فش آپ کے پاس وہ ہوگی جس کی بیک بون ہوگی، جس کے پاس گلز ہوں گے، اور جس کے پاس کیا ہوں گے، یہ فنز کیا ہوں گے، یہ موجود ہوں گے. تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگی، فش ہوگی. یعنی فش کے اندر 3 چیزیں موجود ہوں گی، بیک بون اس کی ہوگی، گلز ہوگی اور فنز ہوں گے. تو یہ کیا ہوں گے، فش. اب یہ سلور فش، کرے فش، جیلی فش اور سٹار فش. مجھے یاد ہے میں نے جب ایم فل کا ٹیسٹ دیا تھا تو ایم فل کے ٹیسٹ میں یہ آبجیکٹیو آئی ہوئی تھی کہ ان میں سے کون سی ایسی ہیں جو فش نہیں ہے، جو فش ہے. سلور فش بھی تھا، کرے فش بھی تھا، جیلی فش بھی تھا، سٹار فش. اس کے ساتھ ایک اور ہوتی ہے ڈاگ فش. وہ فش ہے، حالانکہ ڈاگ فش آپ کو نظر آ بھی، یہ فش نہیں ہوگی. سلور فش ہو سکتا ہے، فش ہو، کرے فش ہو، وہ ہو سکتا ہے سٹار فش ہو، لیکن ڈاگ فش فش ہوتی ہے. باقی یہ جو چیزیں سلور فش، کرے فش، جیلی فش، سٹار فش، یہ انسیکٹس کے اندر آتے ہیں. آپ کے پاس فش ہمیں بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ یہ فش کے اندر ہیں، لیکن نہ تو ان کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں گی. اگر بیک بون ہوگی، فنز ہوگی، اور آپ کے پاس کیا ہوگی، یہ شانور بیٹھا ہوا ہے. اب شانور کے اگر ہم بیک بون لگا دیں، فنز لگا دیں، گلز لگا دیں تو یہ فش بن جائے گی. تو فش کی ڈیفینیشن کے اندر یہ تینوں چیزوں کا ہونا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ لازمی ہوتا ہے. تو یہ 3 ریزن آپ کے پاس ہوتی ہیں. پہلی ریزن آپ کے پاس کیا ہو گئی، ایک چیز کے بہت سارے نام ہو سکتے ہیں. دوسری ریزن یہ ہوگی کہ ایک چیز بہت سارے ناموں کو کیا کرتی ہے، وہ ریپرزینٹ کرتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس کامن نیمز ہوتے ہیں وہ اس کی کوئی آپ کے پاس سائنٹیفک بیس جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. اب ادھر آ جائیں آپ رولز کی طرف، اس کو ادھر زوم کر لیں رولز میں.
اب اگر اس کے ہم رولز دیکھیں کہ جو سائنٹیفک نیم ہوتا ہے اس کو لکھنے کا میتھڈ کیا ہوتا ہے، کیسے آپ لکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہو وہ نام ہونا چاہیے یا تو اٹیلک ورڈ ہونا چاہیے یا آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، گریک ورڈ. ان دو لینگویج کے علاوہ آپ نے کہیں نہیں ہٹنا، یا تو اٹیلک ہوتا ہے یا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ گریک ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر اس کو لکھ رہے ہو، آپ اگر کمپیوٹر کے اندر لکھ رہے ہو تو کمپیوٹر کے اندر ایک ورژن ہوتا ہے جس کو ہم اٹیلک ورژن ہوتا ہے، اٹیلک. یعنی اگر آپ کمپیوٹر میں لکھ رہے ہو تو آپ اس کو ٹیڑھی لکھائی سے لکھو گے، سیدھی لکھائی سے نہیں، اس کو ٹیڑھا کر کے لکھو گے. آپ سائنٹیفک نیم کو آپ ٹیڑھا کر کے، تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے لکھو گے اس کے اندر، کمپیوٹر کے اندر اگر آپ پرنٹ کر رہے ہو، ٹائپ کر رہے ہو. اگر آپ ہاتھ سے لکھتے ہو، ہاتھ سے جب لکھتے ہو تو آپ اس کو انڈر لائن کرو گے. اب اگر انڈر لائن نہیں کرو گے آپ کو غلط ہو جائے گا. آپ جب پیپر کے اندر لکھیں گے تو آپ اٹیلک تو نہیں لکھ سکتے، آپ نے لازمی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کو آپ نے، یہ دو نام ہوتے ہیں نا، ایک دونوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ سے کیا کرنا ہے، اس کو انڈر لائن کرنا ہے. اسی طرح سے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں کسی بھی سائنٹیفک نیم کے. ایک پہلا کس کا جینس کا نیم ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس کس کا ہوتا ہے، یہ سپیشیز کا نیم ہوتا ہے. جینس نیم پہلا ہوتا ہے ہمیشہ، یہ کیپٹل ورڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے، جینرک نیم اس کو ہم کہتے ہیں. اور جو سپیشیز کا نیم ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ سپیشیز کا نیم آپ کے پاس اسمال لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ کیپٹل سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ اسمال سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو پہلا جو ہوگا یہ جینرک کا نیم ہوگا اور دوسرا آپ کے پاس کس کا نیم ہوگا، یہ سپیشیز کا نام ہوگا. اب یہاں پہ کچھ ایگزامپل میں نے لکھی ہیں. اونین کا آپ کے پاس ایلیم سیپا آپ کے پاس ہو گیا، املتاس کا آپ کے پاس کیشیا فسٹولا ہو گیا. اب دیکھیں اس میں پہلا آپ بڑا لکھیں گے، پہلا جینرک نیم آپ کیپٹل لکھیں گے اور جو سپیشیز کا نیم لکھیں گے آپ اس کو کیا لکھیں گے، اسمال لکھیں گے. اس طرح پوٹیٹو ہو گیا سولینم ٹیوبریسم، ٹومیٹو سولینم میلنجین. اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھ لیں، آپ کے پاس پوٹیٹو سولینم ٹیوبریسم، ٹومیٹو سولینم میلنجینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے اندر سولینم آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے اندر سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ہی اس کو جینرک نیم دونوں کا کیا ہے، سیم. آگے سپیشیز ان کی کیا ہو گئی، یہ ڈیفرنٹ ہو گئی. اب لاسٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جو رولز اس کے جو نامنکلیچر بناتے ہو، جو کوئی بھی نام لکھتے ہو کسی چیز کا، وہ آپ کس چیز کے اوپر بیس کر کے لکھتے ہو. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو سائنٹسٹ اس کو ڈسکور کرتا ہے بعض اوقات اسی کے نام سے وہ نام لکھ دیتا ہے. کوئی بھی سپیشیز ہے، اگر شاہنور نے اس کو ڈسکور کیا ہے تو یہ اپنے نام کو زندہ رکھتے ہیں نا لوگ، تو اپنے نام کو اگر زندہ رکھتے ہیں تو اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اسی کے نام کے ساتھ وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اس سپیشیز کو ڈسکور کیا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ وہ لکھ دیتے ہیں. دوسری چیز دیکھی جاتی ہے مارفالوجی، فزیکل اپیرنسز، کہ اس جاندار کی، وہ آپ کے پاس پلانٹ ہے، وہ آپ کے پاس اینیمل ہے، اس کی جو مارفالوجی ہے یا فزیکل اپیرنسز کیا ہوتی ہے. سائٹالوجی دیکھی جاتی ہے، سیل کا سٹرکچر دیکھا آیا، وہ پروکریاٹ ہے، یوکریاٹ ہے، یونی سیلولر ہے، ملٹی سیلولر ہے، اسی حساب سے نام دیا جاتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے فزیالوجی، اس کی دیکھی جاتی ہے، فنکشن اس کا دیکھا جاتا ہے، کون کون سے فنکشن پرفارم کرتا ہے. جینیٹکس دیکھی جاتی ہے اور لاسٹ میں اس کی دیکھی جاتی ہے مالیکولر بیالوجی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کسی بھی چیز کا جو نام لکھتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں، وہ یہ چیزیں ہم بیس بناتے ہیں، اسی کو بیس بناتے ہیں آگے جو ہے نا ہم اس کا نام لکھتے ہیں. اوکے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے نا وہ اس کو کنٹینیو کریں گے.